دل اس اللہ کے محبوب کو دے دیا تو پھر وہ اللہ کا حبیب تمہارا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ تمہارا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ تمہاری ماں تمہاری ساتھ تو چھوڑ دے گی، تمہارا باپ تمہارا ساتھ تو چھوڑ دے گا، تمہاری بیوی تمہارا ساتھ تو چھوڑ دے گی، تمہاری اولاد تمہاری ساتھ چھوڑ دے گی۔ جب اندھیری قبر پہ سب دفن کر کے تیرے غرور کو، تیرے گھمنڈ کو قبر کی تاریکی پہ ڈال کر جب پلٹ کر آ جائیں گے، کوئی کسی کا ساتھ نہ دے گا۔ مگر آج دنیا پہ اگر مصطفیٰ سے سچی تو نے محبت کی ہے، اگر تو نے آج مصطفیٰ سے مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے، اگر آج تو نے مصطفیٰ سے سچی محبت کی ہے، مصطفیٰ کی تعلیمات پر عمل کیا ہے، مصطفیٰ کی پیروی کی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں پر عمل کیا ہے، میرے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اپنے سجدوں سے مسجدوں کو آباد کیا ہے، اپنی زبان سے ہر ہمیشہ چلتے پھرتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کی صدائیں لگایا ہے، میرے آقا کی بارگاہ پہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑا ہے، تو پھر ایک جملہ یاد رکھنا، وہ قبر کی تاریکی جہاں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، وہی قبر کی تاریکی کو، وہی قبر کی اندھیری کو جگمگانے کے لیے مدینے سے بی بی آمینہ کا لال تشریف لے کر آئیں گے، اور مدینے کے تاجدار آنے کے بعد فرمائیں گے، اے میرا غلام تو دنیا پہ رہ کر مجھے نہیں بھولا، دولت کماتے کماتے مجھے نہ بھولا، بڑا آدمی بن گیا پھر بھی مجھے نہ بھولا، جائیداد کا مالک بن گیا پھر بھی مجھے نہ بھولا، اور ہمیشہ تو نے مجھے یاد کیا تو میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں۔ اسی لیے میرا امام فرماتے ہیں وہ قبر کی تاریکی وہاں ڈال کر سر کوئی تجھے تنہا چھوڑ کر پلٹ کر آ جائیں گے، اور تیری قبر مصطفیٰ کی آمد سے اس طرح جب جگمگا جائے گی، پھر میرا امام مسجد میں آ کر فرماتے ہیں یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، زندہ باد، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت۔ حضرات آج ہمارے پاس یہ نہیں، سنیے میری باتیں، میری عادت کیا ہے، دو طرف کی ہم دو طرف روٹی سیکنے والے ہیں۔ اکثر جلسوں کیا ہوتا معلوم، ہمارے سنی کا مزاج، سنی جلسے پہ کیا اکثر بیان سننے کم آتا ہے، دعوت کے واسطے زیادہ آتا ہے۔ میں آپ لوگوں کی جو حقیقت بات ہے وہ ہے، میرا کم صرف چہرہ دکھانا ہے، آئینہ دکھانا ہے، اگر آپ کو برا لگے تو آپ جانے، آپ میرا کچھ کر بھی نہیں سکتے، میرا حقیقت بات ہے۔ میں ہمیشہ کڑوی بات کہتا کیونکہ ڈاکٹر وہی ہوتا ہے جو کڑوی دوائی کھلاتا ہے، میٹھا دوا کھلانے والا کبھی ڈاکٹر نہیں ہوتا۔ آپ اگر کہو کہ نہیں مجھے آپ کڑوا دوا کہیں کو دیے میں کھاتا نہیں، مجھے کہیں کو بھوکے، مجھے کہیں کو انجیکشن کرے، مجھ کو تو گھی کے پراٹھے کھلانا تھا، آئی سی یو میں کوئی گھی کے پراٹھے نہیں کھلاتا ہے، وہ آپ کے کلیجے کو چیرتا ہے، آپ کو انجیکشن کرتا ہے، آپ کی ٹریٹمنٹ کرتا ہے، جب جا کر آپ کو شفا ملتی ہے، جب جا کر آپ تندرست رہ سکتے ہیں۔ ہمارا مزاج کیا ہے معلوم، اہل سنت و جماعت آج دیکھا جائے علم کے اعتبار سے ہم پیچھے ہیں، اخلاق کے اعتبار سے پیچھے ہیں، مسجد میں نماز کے اعتبار سے پیچھے ہیں، تعلیم کے اعتبار سے پیچھے ہیں، تربیت کے اعتبار سے پیچھے ہیں، نیک اعمال صالحہ کا اعتبار سے پیچھے ہے۔ ہمارا مزاج صرف ون سائڈ، کیا بس سال پہ ہم نے جھنڈا لٹایا بس ہمارا بیڑا پار ہو گیا، میلاد کا موسم آیا گلی گلی ڈگر ڈگر سجا دیا سمجھے بیڑا پار ہو گیا، اور سے پاک کے نام کے ہمیں دومن پکا دیا بس ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ پھر ہم جشن غریب نواز تلاش کرتے رہے، جشن غریب نواز کا مہینہ آتا ہے، ہم نے دو لنگر کھلا کے سمجھے کہ بس بیڑا پار ہو گیا۔ میرے دوستو سنو، محبت کا معیار کسے کہا جاتا ہے؟ سچا سنی جھنڈا لگانے کا نام سنیت نہیں ہے، پیروی کرنے کا نام سنیت نہیں ہے، غوث کا نعرہ لگانے کا نام سنیت نہیں ہے، صرف دیکھ کھلانے کا نام سنیت نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں صرف جو ہے نا یا غوث المدد کا نعرہ لگانے کا نام سنیت نہیں ہے۔ سچی سنیت کیا ہے؟ میرا امام کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کو۔ سچی سنیت اسی کا نام ہے کہ اپنی جان سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے سچی محبت کیا کرو، اور وقت پر نکال کر اپنے سجدوں سے مسجدوں کو آباد کر کے میرے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کی کوشش کیا کرو۔ سبحان اللہ، بے شک ہماری نشانی ہے کیا؟
فاتحہ یہ ہماری نشانی ہے، اس کا نام سنیت نہیں ہے، جھنڈا یہ ہماری نشانی ہے، اس کا نام سنیت نہیں ہے، 11ویں ہماری نشانی ہے، اس کا نام سنیت نہیں ہے۔ میں بار بار کہا ہم 2 سائڈ سنا کریں، ہم 1 سائڈ سن لیتے ہیں۔ یاد رکھنا بغیر نماز کے 11ویں کبھی بھی کام نہیں آ سکتی ہے، بغیر روزے کے، بغیر نیک اعمال کے جھنڈا کبھی بھی کام نہیں آ سکتا ہے۔ آج ہمارا ذہن محدود ہو گیا ہے، بس ہم نے دل پہ جو سوچ لیا ہے بس ہو گیا۔ ہم غوث پاک کی کرامت سنتے ہیں، غوث پاک کی شان سنتے ہیں، غوث پاک کی عظمت کو سننے کے لیے تیار ہے، مگر غوث پاک کی تعلیمات کون سنے گا؟ غوث پاک کا فرمان کون سنے گا؟ غوث پاک کا پیغام کون سنے گا؟ یہی میرا مقصد ہوتا ہے کہ ہم سنی بنے، نام کا سنی نہیں، بائی ٹنگ سنی نہیں، بائی ہارٹ سنی بنا کرے۔ صرف زبان سے بول دیا سنیت ہے۔ اب میں آپ کو کہنا پڑوں گا، آپ غوث پاک کا غلام ہو، ہر انسان بے ساختہ پکار کر کہے گا جناب غوث اعظم کا غلام ہے، جبھی تو کیا بھی کر رہے ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں، آپ نبی کے سچے وفادار امتی ہو، ہر انسان بے ساختہ پکار کر کہے گا کیوں نہیں، ہم فاتح والے ہم ہیں، انگوٹھا چومنے والے ہم ہیں، یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے ہم ہیں، درود پڑھنے والے ہم ہیں، قیام والے ہم ہیں، سلام والے ہم ہیں۔ اب اگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بس تھوڑی دیر آپ میری بیان کو اسی طرح توجہ کے ساتھ سنیے گا، سنیے گا، دل سے میری باتوں کو سنیے گا۔ آہا واہ واہ کرنے والی تقریر نہیں، میرے اکثر تقریر وہ ہوتی ہے جو میں کہوں تو آپ کے دل کے اندر اتر جائے۔ آپ سبحان اللہ کہو یا نہ کہو، نوٹوں کی بارش کرو یا نہ کرو، واہ واہ کرو یا آہا کرو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اکثر ہمارے جلسوں پہ کیا ہوتا ہے، آئے ہم اتنی دور سے محنت و مشقت اٹھا کر آئے، میں زیادہ چلایا، میں زیادہ چیخا، 2 لطیفے سنایا، ہلا دیا، اٹھا تڑپا دیا، میں چلا گیا، اور جانے کے بعد جب آپس میں گفتگو ہوتی ہے لوگ کیا بولتے ہیں، جناب جلسہ ہوا، جلسہ ہوا، وہ مولانا آئے تھے بہت اچھی تقریر کی، وہ ہلا ڈالے، چنجا کر ڈالے، جو آندھرا کی زبان پہ آپ لوگ بولتے ہیں، چنجا کر ڈالے، بچہ کر، وہ آواز اٹھا ڈالے، کیا بولے۔ اب اگر کسی سے پوچھا جائے یہ بتاؤ کیا بولے، تمہارا سننے کیا بتاؤ، کیا بولی کہ وہ سمجھ جائے، بات حقیقت ہے نہیں ہے جی، میری باتیں رونے کی باتیں ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، دل کی پھپھولی جل اٹھے سینے کی داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آج مسجد ویران اور جھنڈے جھاڑ کے پاس کہ وہ گول لوگ گھومتے ہیں 11ویں کے نام پر۔ سنو بابو سنو، میرا بیان سنو آپ لوگ، ابھی وقت آپ کا بھی آئے گا، چند سال کے بعد آپ لوگ بھی بیان کرو گے انشاءاللہ۔ سنیے تھوڑی دیر، پھر ہم کر کیا رہے بھائی، کس راستے کی طرف جا رہے ہیں؟ بس ایک میرا سوال، غوث پاک کی شان بھی سنیں، غوث پاک کی تعلیم بھی سنیں۔ بے شک صحیح، صرف غوث کا نعرہ لگانے والا غلام نہیں ہوگا، میدان قیامت میں غوث پاک تمہارا گریبان پکڑ کر پوچھ لیا، قادری بننے والوں یا غوث المدد کے نعرہ لگانے والوں، یہ تو بتاؤ تم نے میرا نعرہ تو لگایا ہے، میری کتنی باتوں پر تم نے عمل کر کے اپنی زندگی گزارا ہے، بتاؤ۔ بے شک اللہ کا قرآن فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ بس سیدھی سادی بات، آپ اللہ سے ڈرتے ہیں؟ ایک سوال، بس کوئی نوٹ نہیں مانگتا ہوں، کوئی میں فلسفہ نہ ہو یا فلسفہ منطق کا کوئی سوال نہیں پوچھتا ہوں کہ آپ اپنا گریبان دیکھتے ہیں کہ میرے پاس سمندر پہ کتنا علم ہے، بس سیدھی سادی بات کی جواب دیں۔ آپ اللہ سے ڈرتے ہو؟ ڈرتے ہیں نا جی؟ اب بتاؤ، اللہ سے ڈرنے والا کبھی نماز چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا کبھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا کبھی حرام مال کھا سکتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا ماں باپ کو ستا سکتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا بڑوں کی بے عزتی کر سکتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا کسی کی غیبت کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا مسجدوں کو ویران کر سکتا ہے؟ پھر ہم بس زبان سے بول دیا۔ یہ فلسفہ میں آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں، بے نمازی مر جائے تو بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان پہ دفن مت کرو۔ سنیں میری بات، دھیان سے سنیے گا، تھوڑی دیر دل سے سنیے گا، بات اچھی لگے عمل کیجیے گا، نہ اچھی لگے مجھ کو دے دیجیے گا، پھر یہی بات کہیں اور جا کر بتاؤں، مگر سنیے گا، دل سے سنیے گا۔ ماشاءاللہ نوجوانوں،
آج یہ نوجوانی کی جو ہم اتراتے ہیں نا، اے حضرت میرے اتنا کون بھی نہیں، کہیں کو بات ہو گیا تو آسمان سے ٹپک پڑے کیا؟ آج ہمارے جو غرور گھمنڈ، ہاتھ میں 2 لاکھ کی بلیٹ اور جیب میں 50,000 کا موبائل آ جائے نا، ہمارے پیر زمین پر نہیں ٹکتے، ہم آسمان کو اڑتے ہیں، ہائے اللہ، ہائے گرو، واہ، سلامی بھول گیا بیچارہ۔ جی یہ کلچر ہمارا، اسی کے نام سنیت ہے۔ بتاؤ، جس ماں باپ نے محنت کر کے پالا ہے اور جس ماں باپ کو لوگ ادب کے ساتھ نہیں پکارتے، اماں کو کیا بولتے ہیں، جاؤ گی کیا دل سارا کیا بولتی تو، اماں بھی نہیں، اور جورو کو ہاں ڈارلنگ نہیں، یہ ہنسنے کی بات نہیں میری ماں، آپ ہی سنیں، کما تدین و تدان، آج تو جیسا کرتا ہے کل تیری اولاد بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کرے، یاد رکھنا یہ بات مت بھولنا۔ ایک بدلا ہے دنیا آج کس کا نام سنیت ہے؟ کیوں ہمارا کیریکٹر لیس ہو رہا ہے؟ کیوں ہمارا اخلاق ختم ہو رہا ہے؟ کیوں ہمیں انداز تکلم نہیں آتا، انداز تبسم نہیں آتا؟ اٹھاؤ اسلام کی تاریخ، آج جو گوڈی کی میڈیا، گوبر کی میڈیا اسلام کو جو آج بدنام کر رہی ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اٹھاؤ 1400 سالہ تاریخ، میرے آقا کی مکی زندگی اٹھا کر دیکھو، میرے آقا کی مدنی زندگی اٹھا کر دیکھو، ابو بکر کی صداقت اٹھا کر دیکھو، عمر کی عدالت اٹھا کر دیکھو، عثمان کی سخاوت اٹھا کر دیکھو، علی کی شجاعت اٹھا کر دیکھو، حسین کی شہادت اٹھا کر دیکھو، حسین کا صبر اٹھا کر دیکھو، امام اعظم کی استقامت اٹھا کر دیکھو، میرے غوث اعظم کی کرامت اٹھا کر دیکھو، میرے خواجہ غریب نواز کی عطا اٹھا کر دیکھو، آل رسول کی فیضان اٹھا کر دیکھو، اعلیٰ حضرت کی عشق رسول کی محبت اٹھا کر دیکھو، اولیاء اللہ نے جو اسلام کو پھیلایا ہے، صحابہ کرام نے جو اسلام کو آگے پھیلایا ہے، کوئی تلوار نہیں اٹھایا تھا، کوئی نیزہ نہیں اٹھایا تھا، کوئی بھالا نہیں اٹھایا تھا۔ اسلام اگر پھیلا ہے میرے آقا کے اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام اگر پھیلا ہے صحابہ کا کردار سے پھیلا ہے، اسلام اگر پھیلا ہے اولیاء اللہ کی نگاہ ناز سے اٹھایا ہے۔ یہ غوث اعظم کی محفل پہ ہم جو بیٹھے ہیں، آؤ غوث اعظم کی بارگاہ پہ ایک شخص آیا تھا، بڑے دور کے ساتھ آیا تھا، نام سنا تھا، شہرت سنا تھا کہ بغداد کی سرزمین پر ایک اللہ کا ولی آیا ہے جو بغداد کی جامع مسجد میں بیٹھ کر اعلان کرتا ہے، یہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ ان کا انداز الگ ہے، ان کا اخلاق الگ ہے، وہ جس راستے سے گزر کر جاتے ہیں کافر ان کا انداز دیکھتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ جو آزو بازو کے کفار تھے، جو عیسائی تھے، جو صلیبی تھے، جو دہریہ تھے، جو اسلام کے باغی تھے، جو اسلام کے دشمن تھے، تمام لوگوں نے سازش رچا کر حضور غوث اعظم کی بارگاہ پہ حملہ کرنے کے لیے ایک شخص کو بھیجا کہ یہ کام تو ہی کر سکتا ہے، جا غوث اعظم کی بارگاہ پہ چلا جانا اور خنجر کو تو جو ہے اپنے شہر کے اندر میں آلودہ کر لینا، اگر تیری تلوار، اگر تیرا چاقو، اگر تیری چھری اگر مس بھی ہو جائے، تھوڑا ٹچ بھی ہو جائے تو اس میں جو زہر کا اثر ہوگا وہ ان کے اوپر سرائے کر جائے گا۔ وہ آیا نماز کا وقت تھا، حضور غوث اعظم کو کبھی اس نے نہیں دیکھا، حضور غوث اعظم کا نام سنا تھا، کسی مرید سے کہا اے بتاؤ عبد القادر کن کا نام ہے؟ کہا کیا کام ہے؟ کہا بہت دور سے آیا ہوں، ان سے ملاقات کرنا ہے، میں ان سے ملاقات کرنے کے آیا ہوں۔ وہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ پہ وہ شدت کی گرمی تھی، سنیے گا دھیان سے سنیے گا، وہ دھوپ ہے، وہ دھوپ کی شدت تھی، شدت بے قرار ہونے لگی، زبان سوکھ چکی تھی، حلق سوکھ چکا تھا، جن کے چہرے کے آثار بتا رہے ہیں اسے بھوک لگی ہے، اسے پیاس لگی ہے۔ آیا غوث اعظم کی بارگاہ پہ، حضور غوث اعظم کو دیکھا، کہا اے عبد القادر میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے کچھ بحث کرنا چاہتا ہوں، کچھ سوالات ہیں، میرے سوالات کا جواب سنو۔ میرے غوث اعظم نے فرمایا یہ تو بتا تیرا نام ہے کیا؟ اس نے اپنا نام بتایا، نام کیا تھا؟ کافر کا نام تھا، مگر کیا کہتا ہے عبد القادر؟ میرے چند سوال ہے، ان سوالوں کے جواب دو، میں سوالوں کے جواب پوچھنے آیا ہوں۔ حالانکہ اس کی نیت اچھی نہیں تھی، اس کی نیت یہ تھی کہ غوث اعظم کی ذات پر یہ حملہ کرنے آیا تھا، غوث اعظم کو قتل کرنے آیا تھا، مگر واہرے میرے غوث اعظم آپ کا اخلاق کتنا پیارا تھا، واہرے میرے پیرانے پیر، واہرے میرے غوث آپ کا کردار کتنا اعلیٰ تھا۔ غوث پاک فرماتے ہیں اے آنے والے بندے، تیرا چہرے کے آثار بتاتا ہے کہ تجھے بھوک لگی ہے، تجھے پیاس لگی ہے، شدت کی بھوک لگی، آ پہلے کھانا کھا لے دسترخوان پہ، باتیں تو بعد میں ہوتی رہے گی، بات چیت تو بعد میں ہوتی رہے گی، تیرے سوالوں کی جواب بعد میں دیا جائے گا، پہلے کھانا کھا لے۔ ان کو مطمئن کیا۔ غوث پاک، کیا غوث پاک کو پتہ نہیں کہ دشمن ہے؟ ارے غوث پاک تو وہ ہے جو فرماتے ہیں
इस तरह देखा करता हूँ जिस तरह हाथ की हथेली पे राई का दाना देखा करता हूँ। और से पाक की शान तो ये है, और से पाक फरमाते हैं मेरा चाहने वाला दुनिया के किसी कोने पे खड़े होकर मुसीबत के वक्त या गौस अल मदद का नारा लगाता है, मैं बगदाद में बैठकर यहीं से हाथ बढ़ाकर उनकी मदद फरमा दिया करता हूँ। ये गौस आजम है जो फरमाते हैं अल्लाह ताला ने गौस आजम को, अब्दुल कादिर को वो शान अता फरमाया है, जिसकी किस्मत चाहता हूँ मैं जिस तरह से चाहता हूँ बदल सकता हूँ, किसकी किस्मत को चाहता हूँ मैं संवार भी सकता हूँ, किसी की किस्मत को चाहता हूँ मैं बिगाड़ भी सकता हूँ। ये गौस आजम है। जब कोई साइल आपके सामने आता दुआ करने के लिए, अभी मुझसे पेशतर आपने एक मौलाना साहब से आपने वाकया सुना, एक औरत आती है कहती हुजूर दुआ फरमा दे औलाद हो जाए, और से पाक फरमाते तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, तेरी किस्मत में कोई बेटा नहीं है। वो औरत भी मांगने का तरीका देखी, वो औरत कहती हुजूर अगर औलाद होती ना किस्मत में तो घर बैठे हो जाती, आपके दयार पे आने की जरूरत क्या पड़ती। ये है इश्क, ये है मोहब्बत, ये है यकीन। हमारी तुम्हारी तरह नहीं, हम नमाज पढ़ने मस्जिद पे गए, हमारा ख्याल अल्लाह की तरफ नहीं है, हमारा ख्याल मस्जिद के कांटे पे है। इमाम का बयान 5 मिनट ज्यादा हो गया, हमारा कलीजा फटा जा रहा है। मोबाइल हाथ पे आ जाए, 2 घंटा बीत जाए, किसी को कोई वक्त याद नहीं आता। हम जलसे पे आए, 8:30 बजे का टाइम है, 9:30 बजे का टाइम है, 5 मिनट ज्यादा हो जाए तो हम बार बार मुकर्रिर का चेहरा देखते हैं। ऐसा महसूस होता है कि खत्म करेगा या नहीं करेगा। अगर खत्म ना करेगा मुझे खाना देने में खाकर चला जाऊंगा। ये चंद बातें बता रहा था कि आपका मिजाज थोड़ा फ्रेश हो जाए। इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबकी बात नहीं करता हूं, मगर अक्सर मेजॉरिटी की हालत ऐसी ही हुआ करती है। सुने, ध्यान से सुनेगा, माशाअल्लाह सीधे गुफ्तगू सुने, बहुत तेजी के साथ सुनिए। मैं इस तेजी तक आप तक पहुंचने की कोशिश करना चाहूंगा, फिर मेरा वक्त हो जाए कि मुझे यहाँ से फौरन निकलना पड़ेगा। हजरत हमारा यकीन आज की तरह कमजोर हो गया है। हम चलते नमाज पढ़ने के, हमारा ख्याल अल्लाह की तरफ नहीं है कि इमाम ने जो बयान किया है मेरे वुजू सही है या नहीं है, मेरे गुस्ल के फराइज मुझे आते या नहीं। बस हमारा मकसद क्या है, 2 रकात पढ़ना है, 4 सजदे करना है, उठक बैठक कर लिया, बस भागो 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 भागो। फिर 1 हफ्ते के बाद फिर मस्जिद का मुंह देखते नहीं। यकीन इसका नाम है, किसका नाम यकीन है, यकीन इसका नाम है। आका से पूछा गया या रसूल अल्लाह यकीन किसका नाम है, आका फरमाते हैं यकीन इसको कहा जाता है कि तू अल्लाह को देख रहा है और अल्लाह तुझको देख रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। अगर तेरी नजर अल्लाह को देखने के काबिल नहीं है, इतना यकीन तो जरूर कर अल्लाह मैं तुझको देख नहीं पाता हूँ, ये मेरी नजर का कसूर है, मगर मौला तू मुझको देख रहा है। यकीन आज हमारा नहीं है, अल्लाह अकबर, इसलिए हम मारे जा रहे हैं। हमारा यकीन उठता हुआ जा रहा है। कुरान पर हमें यकीन नहीं है, हदीस पर हमें यकीन नहीं है, उलमा की बातों पर हमें यकीन नहीं है। हमें यकीन दवाई पर है, हमें यकीन जो है ना डॉक्टर पर है, हमें यकीन दुनिया के कानून पर है। पहले मेरी गुफ्तगू इसकी तरफ, मेरी गुफ्तगू किसी और की तरफ मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ। औरत क्या कहते हुजूर अगर मेरी किस्मत पर बेटा होता, मेरी किस्मत पर औलाद होती तो मैं आपकी बारगाह पे नहीं आती, अल्लाह घर बैठे मुझको औलाद अता फरमा देता। दे दीजिए ना, दे दीजिए ना। अब्दुल कादिर जीलानी अपने आंखों को बंद करते हैं, लौहे महफूज पर उसकी किस्मत पे देखते हैं, कोई औलाद नहीं है। अल्लाह की बारगाह पे अब्दुल कादिर ने फरमाया है अल्लाह उसको एक बेटा दे दे। अल्लाह ने फरमाया अब्दुल कादिर इसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। और से बात फरमाते अच्छा इसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, कोई बेटा नहीं, अल्लाह 1 नहीं 2 दे दे। अल्लाह फरमाता अब्दुल कादिर कोई बेटा नहीं है, अल्लाह 2 नहीं 3 दे दे। अल्लाह फरमाता अब्दुल कादिर इसकी किस्मत में औलाद ही नहीं है। अब्दुल कादिर फरमाते मौला फिर 1 नहीं 7 बेटे अता फरमा दे। इतना जुमला सुनना था, अल्लाह की तरफ से आवाज आती अब्दुल कादिर यही अदाएं तो मुझे तेरी पसंद है, यही अदाएं तो हमें पसंद है, यही तरीका तो हमें पसंद है। मैं आपको गौसे आजम की शान बताकर गौसे आजम का इखलाल भी आपको समझाना चाहता हूँ। हम लोग क्या 1 सेट बस गौस की 11वीं, बस गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। हमने पकड़ा भी कहा है दामन जो छोड़ने की बातें करते हैं। हमारे हाथों पे तो मोबाइल का दामन है, हमारे हाथों पे तो बम्बई का फटा हुआ पेन वाले का दामन है, हमारे हाथों पे तो हैदराबाद का सुपर स्टार का दामन है माज़अल्लाह, हमारे हाथों पे तो नाचने वाले नाचने वालियों का दामन है। हमने गौसे पाक का दामन का पकड़ा है। हमारा स्टाइल गैरों की तरह है, हमारा लिबास गैरों की तरह है, हमारे बोलने का लबो लहजा गैरों की तरह है। मगर सुनो गौसे आजम की शान भी सुनो, गौसे आजम की तालीमात पर अमल करने की कोशिश भी किया। बेशक, अगर मेरी बातें आपको समझ में आती है तो मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह।
اور پیار سے بولی سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان پیچھے اللہ. والوں کیا سندل لگا کے بولنا کیا بولو بول کے گھر میں آپ کو دعوت دینا کیا بولو پیار سے سبحان اللہ. حضرات غوث پاک یہ غوث پاک ہے. کیا غوث پاک کا جو دشمن آیا غوث پاک کو پتا نہیں تھا؟ پتا تھا. غوث پاک نے کیا فرمایا؟ بہت دور سے آیا ہے پہلے کھانا کھا لے. باتیں تو بعد میں ہوتی رہتی. وہ کھانا کھا لیا. کھانا کھانے میں